سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عاطف صاحب، میری گڑیا کا کچھ پتہ چلا؟ عاطف جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، لوہے کی کرسی سے بندھا ہوا فاضل خان بے صبری سے مستفسر ہوا۔ گو اس کی حالت کافی ناگفتہ بات تھی کہ عاطف نے اپنے آدمیوں کو اس کی اچھی خاطرداری کا حکم دیا تھا، مگر اس حالت میں بھی اسے اپنی بیٹی کا ہی خیال تھا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بالکل خیریت کے ساتھ ہے اور تمہارے دوست ڈیوی پارٹی بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ عاطف اس کے سامنے پڑی لکڑی کی کرسی سنبھالتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ مگر کیسے؟ اور گڑیا کہاں ہے؟ اسماعیل شاہ کے پاس۔ اسماعیل شاہ؟ فاضل خان کے منہ میں جیسے کسی نے کونین کی گولی ڈال دی ہو۔ ہاں بھائی، اسی نے تو تیری بیٹی کو رہا کروایا ہے، اور اگر اسے چند منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ وہ خبیث چھوٹی کے کپڑے پھاڑ چکے تھے۔ میں ان کو زندہ درگور کر دوں گا۔ فاضل خان کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ ہو گیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، اسماعیل یہ کام کر چکا ہے۔ اس نے چھوٹی کو چھونے والے دونوں بدبختوں کو کلاشنکوف کے بٹ کے ساتھ مار مار کر جہنم رسید کر دیا۔ شاید اس بے دردی سے تم بھی انہیں قتل نہ کر سکتے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، حالانکہ میرے خیال کے مطابق تو اسے ان کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ کیا گڑیا سے میری بات ہو سکتی ہے؟ فاضل خان کے لہجے میں حد درجہ لجاجت تھی۔ بتایا تو ہے سیٹھ صاحب، وہ اسماعیل کے پاس ہے، اور تیری اطلاع کے لیے وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ شاید اس کا خیال ہو کہ اسماعیل شاہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ خیر یہ تو وقت وقت کی بات ہے۔ آپ شاید طنز کر رہی ہیں۔ فاضل خان کے لہجے میں ندامت کا عنصر موجود تھا۔ عاطف نے کہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں سیٹھ صاحب، اور فاضل خاموش ہی رہا۔ تو اب کیا خیال ہے؟ بلیک لیکوڈ کے خلاف معلومات دے سکتے ہو یا؟ عاطف نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فاضل خان صاف گوئی سے بولا، پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ ڈیوی گرفتار ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کی اطلاع پر اعتبار نہیں۔ یعنی میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاید۔ وہ اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس کی بدقسمتی، اور دلچسپ بات یہ کہ چھوٹی نے ان کی مخبری کی ہے۔ گڑیا نے؟ فاضل خان کی حیرت دوبالا ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور آؤ تجھے اس کا دیدار کروا دیتا ہوں۔ عاطف نے جیب سے چابی نکال کر کرسی میں لگے لوہے کے لاک کو کھولا۔ سیٹھ فاضل بمشکل کرسی سے اٹھ سکا تھا۔ اسے ساتھ لے کر عاطف باہر نکلا اور پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہونے سے پہلے فاضل کو کسی کی تیز چیخیں سنائی دیں۔ کمرے کے ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے پہلے وہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ کمرے میں گھستے ہی فاضل خان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے آثار ابھرے۔ وہ 100% ڈیوی تھا۔ دو نقاب پوش اس کی دھلائی میں مصروف تھے۔ عاطف کو دیکھتے ہی وہ گڑ گڑایا، پلیز مسٹر عاطف، جب میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں تو پھر یہ تشدد کس لیے؟ فاضل خان کو پہچاننے کے باوجود اس نے اسے مخاطب کرنا درخور اعتنا نہ سمجھا۔ عاطف نے ہاتھ کے اشارے سے جلادوں کو کارروائی روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر ڈیوی، یہ تمہاری ان دھمکیوں کا جواب ہے جو تو نے گرفتاری کے وقت دی تھی۔ تجھے اپنے امریکی ہونے کا فخر تھا، اب بلاؤ اپنے امریکہ کو۔ ڈیوی نے چیلنج کرنے کے انداز میں کہا، مسٹر عاطف، مجھے ایک فون کرنے دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے قید رکھتے ہیں۔ میں تجھے ضرور ایسا کرنے کی اجازت دیتا، مگر افسوس آج ہمارے مقتدر ذہنی طور پر تمہارے غلام بن چکے ہیں۔ ہمارے بیوروکریٹ تمہاری عقل سے سوچتے ہیں، سیاستدان تمہیں خوش کرنا سیاست کی معراج سمجھتے ہیں، اور کئی ناعاقبت اندیش چند ٹکوں کی خاطر، اپنے جھوٹے عروج کی خاطر تمہارے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کی ان خامیوں کے باوجود تجھے تلاش کر کے پابند سلاسل کیا ہے، تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ اور یہ تو تجھے پتا ہوگا کہ حکمرانوں کی کمزوریوں کے باوجود ہم نے ہار ماننا نہیں سیکھا، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب حکومتی سطح پر تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھول ہے تمہاری۔ ڈیوی کا مغرور لہجہ ایک مرتبہ پھر لوٹ آیا تھا۔ تم فی الحال اپنی خیر مناؤ۔ عاطف نے اس سے بحث کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اسی وقت فاضل خان نے زبان کھولی،
تمہارے جیسے احسان فراموش اور گھٹیا بندے کے لیے یہی جگہ مناسب ہے۔ احسان کون سا بناوٹی سیٹھ؟ اپنی خدمات کا تجھے خاطر خواہ معاوضہ ملا ہے؟ تمہیں فٹ پاتھ سے اٹھا کر محل میں پہنچانے والے ہم ہیں۔ اپنی 10-15 سال کی حالت پر غور کرو، پھر تیرا کون سا احسان ہے ہم پر؟ باقی جہاں تک تعلق ہے تجھے دھمکانے کا، تو اپنے رازوں کی حفاظت ہمارا حق بنتا تھا، اور ان کی حفاظت تیری زبان بندی سے ہی ہو سکتی تھی، اور اس کا آسان طریقہ یہی تھا جو ہم نے اپنایا۔ فاضل خان سے کوئی جواب نہ بن پایا تھا۔ چلو مسٹر فاضل، عاطف جانے کے لیے مڑا۔ دونوں جلاد ایک مرتبہ پھر اپنی کاروائی میں مشغول ہو گئے تھے۔ فاضل خان کو لے کر عاطف دوبارہ پہلے والے کمرے میں پہنچا۔ فاضل خان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مستفسر ہوا۔ اب یقین آیا؟ آپ پوچھیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کراچی میں تیرے علاوہ بلیک لیکوڈ کا کوئی پاکستانی ایجنٹ موجود ہے؟ عاطف نے براہ راست سوال و جواب شروع کر دیا تھا۔ اگر ہے بھی تو میں نہیں جانتا۔ دوسرے شہروں کے کتنے ایجنٹوں سے واقف ہو؟ کوئٹہ میں اسفندیار ہے، ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ پشاور میں پہلے اکبر علی خان تھا، جسے میں نے قتل کروا دیا تھا، اس کی جگہ اختر جان نے سنبھال لی۔ ظاہری طور پر وہ سوشل ورکر ہے، سیاست میں بھی گہری دلچسپی لیتا ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں نذیر احمد آوان ہے، ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہے۔ لاہور میں چودھری پرویز ہے، جدی پشتی زمیندار ہے۔ ان کے علاوہ میں کسی دوسرے شہر کے ایجنٹ سے واقف نہیں ہوں۔ فاضل خان نے سرعت سے یہ تفصیل دہرا دی۔ یہ اکبر علی وہی بزنس مین ہے نا جس کا قتل قریباً 2 سال پہلے ہوا تھا؟ دور مار رائفل سے اسے نشانہ بنایا گیا تھا اور دونوں قاتل پکڑے گئے تھے۔ اس زمن میں اس کے کسی حریف بزنس مین کا نام لیا جاتا رہا؟ جی، فاضل نے مختصراً کہا۔ اسے قتل کروانے کی وجہ؟ جواباً فاضل خان نے ساری کہانی تفصیل سے سنا دی۔ کتنے سال سے بلیک لیکوڈ کے لیے کام کر رہے ہو؟ قریباً 15-16 سال ہونے کو ہیں۔ اپنے کارنامے اگر دہرانا پسند کرو۔ عاطف کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ اس مرتبہ بھی فاضل خان نے بغیر کچھ چھپائے تفصیل سے اپنے کرتوت بیان کر دیے۔ عاطف نے کہا، تو گویا انسپیکٹر دلشاد پر حملہ کروانے والے تم تھے؟ اور فاضل خان اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ عاطف نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیوائس نکال کر اسے آف کرتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، تیری ساری گفتگو تو ہو گئی ہے اس میں ریکارڈ، اب ذرا پرائیویٹ بات ہو جائے۔ اور عاطف کا انداز ایسا نہیں تھا کہ فاضل خان چونکے بنا نہ رہ سکتا۔ میں سمجھا نہیں۔ بھائی بڑی واضح اور صاف بات کہی ہے میں نے، عاطف معنی خیز لہجے میں بولا۔ تیرا اب کیا ارادہ ہے؟ فاضل خان نے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہا، بھلا میرا ارادہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو سیٹھ صاحب، تمہیں خوب اندازہ ہوگا کہ ملک سے غداری کی سزا بغیر کسی شبے کے موت ہے، اور تم تو اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہو کہ ہر ایک جرم کے بدلے تجھے پھانسی پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ جی، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ عاطف نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ اگر آپ وضاحت کر دیں تو؟ فاضل خان نے عاطف کے واضح انداز کے باوجود جھجک کر کہا، فاضل خان، تمہارا تعلق بلیک لیکوڈ سے ہے، بلکہ تھا۔ اس بارے میں صرف میں جانتا ہوں۔ تمہارے بیان کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہی ہے۔ کسی سینئر کو معلوم نہیں کہ تم اپنے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہو۔ تمہاری گرفتاری بھی میں نے صرف شبے کی بنیاد پر کی تھی، اور یہی رپورٹ میں نے اپنے سینئر کو دی تھی۔ اب اگر میں چاہوں تو تمہیں رہا کر دوں، اور قانون کی نظر میں بھی تجھے بے گناہ سمجھا جائے گا۔ عاطف نے ایک لمحہ خاموش ہو کر فاضل خان کے حیرانی بھرے تاثرات کو غور سے دیکھا، اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اپنی آزادی کی قیمت چکا سکتے ہو؟ آپ مانگ کر دیکھیں۔ فاضل خان ہکلا گیا تھا۔ میں نے اسی لیے تجھے دعوت دی ہے کہ اپنی جان کی قیمت خود مقرر کرو۔ عاطف نے گیند اس کے کوٹ میں پھینکی۔ فاضل خان نے منہ سے نکالا، 10 کروڑ؟ بس؟ عاطف نے منہ بناتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، میرا ریکارڈ ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1,00,000-2,00,000 کے لیے میں اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خواب تھا کہ ایک ہی دفعہ ایسا ہاتھ ماروں کہ اس کے بعد مجھے کبھی غلط کام کی حاجت نہ ہو، اور تم میری بولی 10 کروڑ لگا رہے ہو، گویا میں نے تم سے غلط توقعات وابستہ کی ہیں۔ 15، فاضل نے بولی بڑھائی۔ اوکے، چلتا ہوں۔ عاطف کھڑا ہو گیا۔ 20، فاضل خان سرعت سے بولا۔ یاد رکھنا، آفر کا کسی سے ذکر کرنے کی صورت میں تجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہتے ہوئے عاطف جانے کے لیے مڑا۔ 25 سر؟ اور پھر عاطف کو نہ رکتے دیکھ کر چلایا، 30 سر؟ بس میری اتنی اوقات ہے، اس سے زیادہ کے لیے مجھے اپنی جائیداد بیچنی پڑے گی، پلیز سر۔ عاطف واپس مڑا۔ فاضل خان، شاید تجھے میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔
اچھا 1 منٹ کے لیے میری بات غور سے تو سن لیں۔ عاطف نے دوبارہ کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، بولو۔ مسٹر عاطف، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے۔ میری ساری جائیداد اور دولت اسی کو ملنی ہے۔ اگر تمہیں قبول ہو تو 30 کروڑ روپے کے ساتھ میں ہینا کی شادی بھی تیرے ساتھ کر سکتا ہوں۔ یوں بھی اسے آپ سے بہتر محافظ کوئی نہیں ملے گا، مگر میں اسے بہن کہتا ہی نہیں، سمجھتا بھی ہوں۔ کسی لڑکی کو بہن کہنے سے وہ بہن نہیں ہو جاتی، یہ منہ بولا رشتہ ہے۔ شادی کے بعد شاید آپ دونوں اس جوک سے لطف اندوز ہوں۔ فاضل خان اپنی خلاصی کے ساتھ بیٹی کے اچھے مستقبل کا بھی خواہاں نظر آتا تھا۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے بولا، اس کے لیے کئی اعلیٰ خاندان کے رشتے آ چکے ہیں، مگر میری نظر میں کوئی نہ جچا۔ اب تیرے لیے یوں حامی بھر رہا ہوں کہ آپ بھی شکل و صورت کے لحاظ سے میری بیٹی کے ہم پلہ ہیں۔ سیٹھ صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اسماعیل شاہ کو پسند کرتی ہے۔ عاطف کے منہ سے اس مرتبہ تم کے بجائے آپ ادا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی دل سے اس رشتے کا خواہاں تھا۔ وہ زندہ بچے گا تو ہنا سے شادی کرے گا نا؟ ہاں، یوں بھی ہم اس کی تاڑ میں ہیں۔ شاید آپ کی وجہ سے اس کی گرفتاری ممکن ہو جائے۔ تو پھر یہ کہ ہنا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا ہے۔ اسے اسماعیل شاہ کی یادوں میں مگن رہنے دو۔ جب اس کا کانٹا نکل جائے گا تو میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ البتہ رقم آپ کو رہائی کے فوراً بعد ادا کرنی پڑے گی۔ منظور ہے۔ فاضل خان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسے گمان ہی نہیں تھا کہ وہ عاطف جیسے آدمی کو خرید لے گا۔ اس کے دماغ میں ڈیوی کی آواز گونجی، سیٹھ صاحب، اس دنیا میں ہر کوئی بکاؤ ہے، کوئی سستا کوئی مہنگا، فرق صرف قیمت کا ہے۔ بس آدمی کو خریداری کا طریقہ آنا چاہیے۔ فاضل کا پہلے بھی اس بات پر یقین تھا، مگر آج علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا تھا۔ اوکے سیٹھ صاحب، کل تک انتظار کرو، میں آپ کی رہائی کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اور فاضل خان نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے لگا کہ وہ موت کے منہ سے واپس لوٹ آیا ہے۔ اب اسے صرف بلیک لیکوڈ کی جانب سے خطرہ تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ ان کے بڑوں سے رابطہ کر کے ان کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتا تھا جو اس کی گرفتاری کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ فاضل خان کو وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا ہے؟ عاطف کی تفصیلی بات سننے کے بعد صدیقی صاحب مستفسر ہوا۔ جی سر۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سر، ڈیوی پارٹی سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور لازمی بات ہے کہ بلیک لیکوڈ کے متعلق ان کے پاس فاضل خان سے کہیں زیادہ معلومات ہیں۔ گویا اب فاضل خان کا مصرف اس کی سزا پر عمل درآمد کرنے کا رہ گیا ہے۔ صدیقی صاحب نے مسکرا کر کہا، عاطف میاں، میں نے آپ کا ارادہ پوچھا ہے، تبصرہ کرنے کو نہیں کہا۔ سر، اسماعیل نہایت کایاں اور چالاک آدمی ہے۔ ایسے بندے اگر کسی ملک دشمن تنظیم کے ہاتھ چڑھ جائیں تو بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ راہ کا تربیت یافتہ ہے۔ اب جہاں تک میرا اندازہ ہے تو وہ راہ کی سرگرمیوں سے اس لیے دور ہے کہ ابھی تک انتقام کے چکروں میں پڑا ہے۔ اس دن جب اس سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے یہی پیغام دیا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاضل خان کو کس لیے بچانا چاہ رہا ہے۔ گویا بین السطور اس کی بات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ مجھے کسی خاص نتیجے پر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے عاطف کی لمبی تمہید سن کر تبصرہ کیا۔ عاطف نے مسکرا کر کہا، کچھ ایسا ہی ہے سر۔ ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر صدیقی صاحب بولے، جاری رکھو۔ اب دوسری جانب دیکھے کہ میجر روہت بلیک لیکوڈ کے ساتھ مل کر فاضل خان کو ہلاک کرنے کے لیے ہمارے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان دونوں ایجنسیوں کا گٹھ جوڑ رہا ہے، اور اگر یوں ہی ہے تو فاضل خان جو بلیک لیکوڈ کا چہیتا تھا، اسماعیل کو اس کے قتل کی اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسماعیل کی راہ میں روڑے اٹکائے ہوں گے۔ یوں بھی راہ بلیک لیکوڈ کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسماعیل جانتا ہے کہ اسے تربیت دینے والی بدنام زمانہ ایجنسی راہ ہے؟ فاضل خان بلیک لیکوڈ کا بندہ ہے اور اسے ملک دشمن سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، یا مستقبل قریب میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے گمان میں ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہونا چاہیے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا تو صدیقی صاحب اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بولے، میں آپ سے یہاں تک تو متفق ہوں، مگر ہنوز کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ عاطف کی بات جاری رہی، اب مرحلہ ہے اسماعیل کو سمجھانے کا۔ تو اس زمن میں چھوٹی ہمارے بہت کام آ سکتی تھی، مگر بدقسمتی سے ایک تو وہ فاضل خان کی بیٹی ہے کہ اس کی ہر نصیحت اسماعیل شاہ کے لیے شک کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا،
وہ اسماعیل کو بہت زیادہ چاہتی ہے، اس لیے اسے اس کے خلاف بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے وہ اسماعیل کی بہتری کے لیے بڑی مشکل سے اسے گرفتار کروانے پر راضی ہوئی تھی، پر بعد میں اپنے اس فعل پر پشیمان رہی۔ اب تجدید تعلقات کے بعد کہ ناممکن ہے کہ وہ اسماعیل کے خلاف کچھ کہنے سننے پر آمادہ ہو جائے، جبکہ اسماعیل کی بہتری کے لیے اس کا جلد از جلد گرفتار ہو جانا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ آپ کی گفتگو کا نچوڑ ہے کہ اسماعیل شاہ کی گرفتاری ضروری ہے؟ نہیں، ہمارے لیے اسماعیل کی بہتری سے زیادہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ اہم ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے سسٹم کا ڈسا ہوا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ اس طرح غیر کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ایک دن کسی اندھی گولی کا شکار ہو جائے، یا گرفتار ہو کر ایسی حالت میں ہمارے سامنے آئے کہ اس کا جرم معاف کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ صحیح ہے، مگر یہ بات اسے سمجھائیں گے کیسے؟ میرے اندازے کے مطابق تو اس کی منزل فاضل خان کی موت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ سر، اس سے قطع نظر کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیوں نہ ہم فاضل خان کو بطور پھندہ استعمال کریں؟ اس طرح اسے گرفتار کرنے کے ساتھ میجر روہت کے پھنسنے کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر راہ نے جتنے آدمیوں کو ٹریننگ دی تھی وہ بھی اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ سر، جیسا کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ فاضل خان کا مصرف اب یہ رہ گیا ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل جائے، اور ملنی بھی چاہیے کہ وہ اس پاک سرزمین کا غدار ہے۔ ایسے بندے جتنی جلدی زیر زمین اتار دیے جائیں اتنا ہی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ ہم کسی اور کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسے قانون کے دائرے میں رہ کر ہی سزا دی جائے گی۔ اسے معاف بھی نہیں کر سکتے کہ ایسے بندے کتے کی دم کی مثال ہوتے ہیں۔ شاید وہ دوبارہ بلیک لیکوڈ یا کسی اور دشمن ملک ایجنسی سے روابط پیدا کر لے۔ ان سب نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اسے یہ یقین دلا کر رہا کریں کہ ہماری تحقیق کے مطابق وہ بے گناہ ہے، تو وہ خوشی سے بغلیں بجاتا واپس لوٹے گا، اور پھر اس کی کڑی نگرانی کر کے امید ہے ہم اسماعیل شاہ کو گرفتار کر لیں گے۔ اس کے برعکس اگر اسماعیل شاہ اس پر کاری وار کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، گویا ہمارا صرف فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ سمجھ گیا، صدیقی صاحب نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ لیکن کیا بلیک لیکورڈ اسے معاف کر دے گی؟ میرے خیال میں تو اسے غداری کی سزا ضرور دی جائے گی۔ گو اس نے بلیک لیکورڈ سے غداری نہیں کی، مگر ہمارے کچھ کہے بنا اسے رہا کرنے کا یہی تاثر ملے گا۔ نہ کرے معاف، بلکہ ہو سکتا ہے اس طرح ان کا بھی کوئی آدمی ہمارے ہتھے چڑھ جائے، اس طرح کوئی دوسری مجرم تنظیم بھی اس سے رابطہ کرنے کی غلطی کر سکتی ہے۔ سر، ہمارا صرف فائدہ ہی ہوگا۔ فاضل خان کو بطور چارہ استعمال کرنا ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ اسے یقین کیسے دلاؤ گے کہ ہم نے اسے بے گناہ سمجھ لیا ہے؟ صدیقی صاحب نے اپنے ذہن میں مچلتے سوال کو الفاظ میں ڈھالا، جبکہ وہ اپنے مجرم ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ بہت آسان ہے سر، ملک خدا داد میں رشوت لینے والوں کی کمی نہیں، اور ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ یوں بھی گیسٹ ہاؤس کی حفاظت کے لیے ایک جدید سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے فاضل خان موٹی آسامی ہے، اور اس جیسے آدمی کے ساتھ یہ سلوک یوں بھی کسی اخلاقی ضابطے کے منافی نہیں کہ اس نے بھی تو ملک و قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ ہر آدمی کو بکاؤ سمجھتا ہے۔ صدیقی صاحب کے کہے سے دفتر گونج اٹھا تھا، گویا اب سی آئی بھی رشوت لے گی؟ حرج ہی کیا ہے؟ عاطف بھی مسکرا دیا تھا۔ ایکسیلنٹ عاطف میاں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ بھی بتا دو کہ میرا حصہ کتنا ہوگا؟ صدیقی صاحب ابھی تک اس تجویز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عاطف کہاں پیچھے رہنے والا تھا، ترکی ترکی بولا، آپ کی کرسی پرانے ماڈل کی ہے اور آفس کے پردے بھی کوئی میچ نہیں کر رہے۔ صدیقی صاحب معنی خیز لہجے میں گویا ہوئے، گویا خاصے تجربے کار ہو، جیسا بھی ہوں آپ کا ہی شاگرد ہوں، اور دفتر ایک مرتبہ پھر صدیقی صاحب کے کہے سے گونج اٹھا۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک، اب فاضل خان کی بیٹی کی خبر سناؤ۔ اس کے بارے میں جو معلوم تھا وہ بتلا دیا ہے، کوئی نئی بات تو پتہ نہیں چلی۔ آخری خبر یہی ہے کہ وہ اسماعیل شاہ کے پاس ہے، اور میرا خیال ہے کہ کافی حد تک محفوظ ہے۔ میں نے خود اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اسماعیل کے پاس رہے، کہ اس وقت میرے پاس نہ تو اتنی فورس تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا، اور نہ ہی اتنا ٹائم تھا کہ اپنی کسٹڈی میں لے لیتا، لے دے کے اسماعیل ہی بچتا تھا۔ یوں بھی وہ صرف اسی کے پاس خوش رہ سکتی ہے، یہاں تو اپنے پاپا کے متعلق پوچھ پوچھ کر میرا جینا اجیرن کر دیتی۔ میاں، کچھ زیادہ ہی اس کا خیال نہیں رکھنے لگے؟ چھوٹی بہن جو ہوئی،
اور میرا خیال ہے ہمارے ہاں چھوٹی بہنیں کافی لاڈلی ہوتی ہیں۔ البتہ فاضل خان میرا نکاح اس سے کرانے پر تلا ہوا ہے۔ سمجھا نہیں؟ میں نے فاضل خان سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ 30 کروڑ روپے دینے پر آمادہ ہے۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے چھوٹی کا رشتہ دینے کی بھی آفر کی ہے۔ گو وہ اس قابل ہے کہ اسے اپنانے والا اپنی خوش قسمتی پر ناز کر سکے، مگر باخدا میں بہن کے علاوہ اسے کسی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یعنی تم مجھے اپنا فیصلہ سنانے آئے تھے؟ سر مجھے امید تھی کہ میں اپنی بات کی وضاحت کر لوں گا۔ ہاں بھائی، گفتار کے تو تم غازی ہو، تو کیا کردار کا کھوٹا ہوں؟ ایسے بندے بہت کم نظر سے گزرے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ ان میں ایک آپ بھی ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹے۔ صدیقی صاحب کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ سر میں نے آج تک جو کچھ کیا اس سے دگنے کارنامے مزید سر انجام دے دوں تو بھی آپ کے ان الفاظ کی قیمت نہیں چکا سکوں گا جو آپ نے میرے بارے میں کہے ہیں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے میاں، تعریف نہیں کر رہا۔ سر میں شکریہ کہہ کر ان الفاظ کی قیمت نہیں گھٹا سکتا، اور میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ صدیقی صاحب سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ اس وقت نمبر 5 میں جمع تھے۔ روہت کے سامنے 9 آدمی سر جھکائے بیٹھے تھے، اور کراچی میں راہ کا سرمایہ یہی تھے۔ روہت اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تھا۔ اب بتاؤ میں سی آئی کے خلاف کیا قدم اٹھاؤں؟ پاربتی کو کہاں ڈھونڈوں اور دوسری کاروائیاں کیسے جاری رکھوں؟ تم لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ کسی کا تعاقب بھی نہیں کر سکتے۔ سر آئندہ ایسا موقع نہیں دیں گے۔ رندھیر نے اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم سی آئی کے ایک چھوکرے کو اغوا نہیں کر سکتے۔ وہ پرائمری کا طالب علم ہم سب کو پھرکی کی طرح گھما رہا ہے۔ سر قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے ورنہ۔ روہت نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، رندھیر اپنی ناکامیوں، کمزوریوں اور غلط پلاننگ کو قسمت کا نام نہ دو۔ دشمن کی صلاحیتوں کا اعتراف کرو، اور جہاں تک اچھی قسمت کا تعلق ہے تو قسمت تو ہماری اچھی تھی جو ہم ڈیوی پارٹی کے ہمراہ نہیں گئے، ورنہ اس وقت کسی اور جگہ ہوتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، عاطف کافی چالاک اور مکار ہے، لیکن بھگوان نے چاہا تو اس بار بچ نہیں سکے گا۔ نرے دعوے، پہلے کوئی پلان تو سوچو۔ روہت منہ بنا کر رہ گیا۔ سر اب ان کا ٹھکانہ ہماری نظروں میں آ گیا ہے۔ میں خود اس کی نگرانی کروں گا اور موقع ملتے ہی اسے چھاپ لیں گے۔ اس بات سے وہ واقف ہیں۔ اب وہ بھی اپنے ٹھکانے کی نگرانی کرنے والوں کی خوب خبر لیں گے۔ سر رسک تو لینا پڑے گا۔ نگرانی کے علاوہ کچھ سوچا ہے؟ سر ہمارے سارے مسائل کا حل تقریباً عاطف کی گرفتاری میں ہے، اس لیے ہم نے توجہ بھی اسی طرف مبذول رکھنی ہے۔ اسماعیل شاہ کا کیا کریں؟ جو آپ حکم دیں۔ رندھیر نے رائے دینے سے احتراز برتا تھا۔ اس کی تلاش بھی جاری رکھو۔ اب اس کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی اس پر فاضل خان کو مارنے کی دھن سوار ہے تو اسے سی آئی کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس بہانے عاطف پر بھی قابو پا لیں گے اور اسے بھی اپنے بس میں کر لیں گے۔ رندھیر مستفسر ہوا، کیا اس کے علاوہ ہم سی آئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ نہیں کر سکتے؟ میں نے یہ کب کہا کہ ہم سی آئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ روہت کے لہجے میں حیرانی کا عنصر شامل تھا۔ آپ کی باتوں سے مجھے تو یہی اندازہ ہوا ہے۔ غلط اندازہ ہوا ہے۔ میں نے کہا اسے سی آئی کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس سے یہ کب ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سی آئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے؟ سوری سر، میں نے سوچا۔ رندھیر عقل استعمال کرو۔ سی آئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ اتنا آسان کام نہیں۔ ہمارے پاس بندوں کی بھی کمی ہے اور ایسے ہتھیار بھی میسر نہیں جن کے بل بوتے پر ہم ان کے ہیڈ کوارٹر پر ہلہ بول سکیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جانتے ہیں ہم ان کے ٹھکانے سے واقف ہو گئے ہیں۔ بلیک لیکوڈ کے ساتھ مل کر حملہ کرنے میں ایک تو اعلیٰ کوالٹی کے ہتھیار میسر تھے، دوسرا اس وقت سی آئی اتنی چوکنا نہیں تھی۔ تو پھر اسماعیل کا اس ضمن میں کیا مصرف ہوگا؟ جو تم سب کا ہوگا۔ اسے بھی یہ یقین دلائیں گے کہ عاطف کی گرفتاری سے ہی وہ فاضل خان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اب یہ دونوں کام، عاطف کی نگرانی اور اسماعیل شاہ کی تلاش، حسب معمول جاری رہیں گے۔ صحیح کہا، اور اب بغیر وقت ضائع کیے کام شروع کر دو۔ فاضل خان کے گھر کی خصوصی نگرانی کروانی ہے۔ وہ الو کا پٹھا اسی علاقے میں ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، رندھیر نے کہا، اور روہت سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اٹھ بھی جاؤ نا۔ اسماعیل کو اپنی ناک پر گیلے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا چارپائی پر منہ دھلوانے کا ارادہ ہے؟ اس نے سیدھے ہو کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ صاحب جی ناشتہ تیار ہے، آپ ہاتھ منہ دھونے کا کشٹ کریں تو داسی ناشتہ لگا دے۔ اگر میرے کان بج نہیں رہے تو میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ناشتہ تیار کیا ہے، اور وہ بھی میرے لیے۔
یعنی سیٹھ زادی ہنا خان نے بقلم خود، مطلب بنفس نفیس یہ کارنامہ انجام دیا ہے، مطلب میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا اٹھاؤں ڈنڈا؟ ہنا نے آنکھیں نکالیں اور اسماعیل کان دبائے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے اسے کمرے سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس کی واپسی تک ہنا نے چارپائی کے اوپر ہی ناشتہ چن دیا تھا۔ یہ پراٹھا ہے؟ اسماعیل چھابے سے ایک 3 کونا جلی ہوئی چیز اٹھا کر مستفسر ہوا، جس کی پراٹھے سے فقط اتنی مشابہت تھی کہ وہ بھی آٹے سے تیار ہوئی تھی اور اس پر گھی چپڑا گیا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہنا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ گیلے آٹے سے بنی کوئی چیز ہے جسے آگ پر ضرورت سے زیادہ سیک دیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کم از کم پراٹھا تو نہیں لگتا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، 2 گھنٹے سے شروع ہوں اور تم میری محنت کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ میرا بنایا ہوا پراٹھا تمہیں کوئی اور چیز لگ رہا ہے؟ حالانکہ تم جانتے ہو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ پکایا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے۔ سلے کی بچی، پچھلے 3 دن سے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا رہا ہوں، اور کیا تجربہ کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا؟ اسماعیل نے ہنستے ہوئے کہا، خود ہی کھا لینا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ کھائیں۔ ہنا نے تپتے ہوئے اس کے سامنے سے چھابا اٹھانا چاہا، مگر اسماعیل نے جلدی سے چھابا اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب اتنی بھوک لگی ہے، چلو کھا ہی لیتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، ہنا نے چھابا چھیننا چاہا۔ اوکے اوکے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یہ پراٹھا بہت اچھا ہے، ضروری نہیں کہ شکل بری ہو تو ذائقہ بھی برا ہوگا۔ جیسی شکل اچھی ہونے سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، ویسے بھی پہلی مرتبہ بنایا ہے۔ یقین مانو پہلی مرتبہ تو آٹا گوندنا مشکل ہوتا ہے۔ نوالا منہ میں رکھنے تک اس کی زبان بے رکے چلتی رہی، اور اس کی باتوں نے ہنا کے شاکی چہرے کو گلنار کر دیا تھا۔ اسے تیسرا نوالا لیتے دیکھ کر وہ بولی، مجھے بھی دو نا، اکیلے ہی جت گئے۔ یہ کس کے لیے پکائے ہیں؟ وہ بے ساختہ بولی، تمہارے لیے۔ تو بس مجھے کھانے دو، یوں بھی تمہارے لیے میں خود ناشتہ تیار کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے یہی کھانا ہے، مجھے بھی سخت بھوک لگی ہے۔ ہنا نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسماعیل نے چھابا پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر ہنا سرعت سے نوالا توڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی، پر یہ نوالا اسے کھانا نصیب نہ ہوا۔ تھوڑا سا چباتے ہی اس نے اگل دیا۔ اف، اتنا نمک! اس نے چھابا اسماعیل سے جھپٹ لیا۔ تم پھر بھی مزے لے کر کھا رہے ہو؟ تم نے اتنی چاہت سے تیار کیا ہے تو کیا، مجھے خوشی ہوتی ہے تمہارا کام کر کے۔ یہ تو نہیں کہ تم زہر چبانا شروع کر دو۔ کسی اپنے کی خوشی کے لیے اگر تم اتنے کومل ہاتھوں کو آگ میں جھونک سکتی ہو، تو کیا اسے یہ حق نہیں کہ تیری خوشی کے لیے تھوڑا نمک ہی برداشت کر لے؟ شاہ جی، ہنا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، اتنی محبت نہ دو کہ سنبھالی نہ جا سکے۔ میں اور محبت؟ وہ وسوق سے بولی، یہ جو تمہارا رویہ ہے نا، اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ اسماعیل آہستہ سے بولا، لوگوں نے اسے میری محبت سمجھ لیا، محسن وہ مجھے جان سے پیارا تھا، اور بس۔ تو تم نے کیا طے کیا ہے؟ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ عجیب دھوپ چھاؤں کا منظر تھا۔ اس کے چہرے پر اسماعیل کی جانب سے چاہت کا اظہار اس کے چہرے کو گلنار کر دیتا، تو بے رخی برتنے پر وہ بجھ سی جاتی۔ کس بارے؟ اپنی شادی کے بارے میں، یہاں سے بھاگنے کے بارے میں، سارے جہاں سے دور اپنی دنیا بسانے کے بارے میں۔ محبت صرف پانے کا نام نہیں، اس میں کھونے کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ اسماعیل کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کثرت سے استعمال ہونے والا یہ فرسودہ ترین فقرہ ہے، جسے یک طرفہ محبت کرنے والوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے ایجاد کیا ہے۔ ہمارے درمیان ایسی کوئی دیوار نہیں۔ تمہیں میری مجبوریوں کا پتہ تو ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، میرا اتنا ظرف نہیں ہے۔ اسماعیل اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، میں جانتی ہوں تمہارا ظرف کتنا ہے، اور معاف کرنا، تمہارے ظرف ہی نے مجھے تمہارا گرویدہ کیا ہے۔ دشمن کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی محبت کی حفاظت کی ہے۔ اگر اتفاق سے وہ دشمن کی بھی عزت ہے تو اسے میں بدقسمتی ہی گردان سکتا ہوں۔ اتفاق سے میں تمہاری محبت بن گئی ہوں، ورنہ پاپا کی بیٹی تو برسوں سے ہوں۔ دیکھو ہنا، اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا رہا؟ صفر۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل موضوع ہے تو بار بار اسے کیوں چھیڑ دیتی ہو؟ آج طے کر لیتے ہیں، محبت کی فتح ہوتی ہے یا انتقام بازی لے جائے گا؟ ہنا فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اسماعیل نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ طے ہو چکا ہوا ہے۔ نہیں، وہ صرف سرسری بات چیت تھی۔ تم بار بار اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور اپنی قربانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہو، میری وفائیں زیر بحث نہیں لاتے۔ تمہارے والدین، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے،
تم سے جدا کیے گئے، اور میں مانتی ہوں یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ بدلے میں بھی تو وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے رابطہ توڑ دوں گی۔ ریحانہ بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کی جگہ تمہیں دشمن کی بیٹی بھی تو مل رہی ہے۔ گھر کی قیمت تم پہلے ہی وصول کر چکے ہو، اور میری جدائی میں جو پاپا کو دکھ پہنچے گا وہ بونس ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارا غم زیادہ ہے تو اب کی بار آپس میں ہم اپنے غم بدلتے ہیں۔ بہت عامیانہ تبصرہ کیا ہے بی بی۔ میری ماں نے میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دی۔ بہن کے ساتھ درندگی میری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ باپ نے بے وقت موت کا جام چکھا۔ اس کے بدلے تم صرف اپنے والدین کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو گی، اور حساب برابر ہوا۔ یہ حساب تب برابر ہوتا جب فاضل خان میرے ہاتھوں انجام کو پہنچتا، تیری امی کو میں قتل کرتا اور تیری عصمت دری کرتا، پھر ہم برابر تھے۔ امی جان آپ کی مجرم نہیں ہیں، پاپا قید میں ہیں، اور میں خوشی سے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ رہی ہوں۔ یہ بحث مجھے ختم ہوتی نہیں لگتی، تو میرا خیال ہے چائے پیتے ہیں۔ ہینا کا سر اپنی آغوش سے تکیے پر منتقل کرتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ تم بات کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہینا نے اس کی کلائی تھام لی۔ اسماعیل نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے چھوا اور اپنی کلائی آہستہ سے اس کی گرفت سے آزاد کرواتا ہوا بولا، تیری شرطوں ہی پر کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اور پھر کچن کی سمت بڑھ گیا۔ شاہ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ وہ مختصراً بولا، وہی جو تم نے سمجھا ہے۔ یعنی؟ بالکل، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، چائے پی کر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا، اور اس کے بعد ہماری ملاقات اس وقت ہوگی جب میں اپنے دشمن کو ختم کر چکا ہوں گا، اور پھر سب کچھ تیری مرضی پر منحصر ہوگا۔ اگر خود ختم ہو گیا تو میری قسمت۔ رولانا خوب آتا ہے۔ ہنا کی خوبصورت آنکھیں چھلک پڑیں۔ اسماعیل خاموش رہا۔ اس کے پاس ہنا کی تسلی کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے۔ چائے تیار کر کے اس نے کپوں میں ڈالی اور ہنا کی طرف کپ بڑھاتے ہوئے کچن میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ لو، چائے پی لو۔ وہ کپ تھامتے ہوئے بولی، میں نے گھر نہیں جانا، یہیں رہنا ہے تمہارے ساتھ۔ مگر میں نے یہاں نہیں رہنا، تو جہاں رہنا ہے میں وہیں رہ لوں گی۔ ضد نہ کرو، اسماعیل جھل آ گیا۔ شاہ جی پلیز۔ اس کا التجائیہ لہجہ اسماعیل سے برداشت نہ ہوا اور وہ کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ جواب تو دو نا، وہ کہاں اس کی جان چھوڑنے والی تھی۔ اسماعیل نے اس کے دونوں بازو کندھوں کے قریب سے تھامے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تمہیں کہا ہے نا مجبور نہ کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم جو چاہتی ہو میرے بس میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میری الجھنوں کو نہ بڑھاؤ۔ عورت مرد کی پریشانیوں کو سلجھاتی ہے، تم بڑھا رہی ہو۔ میں کب بڑھا رہی ہوں؟ میں نے تو کہا ہے چلو تمہیں تمام پریشانیوں، سارے دھندوں اور ہر قسم کی الجھنوں سے دور لے جاؤں، بس ایک میں اور ایک تم۔ اسماعیل اسے چھوڑ کر چار پائی پر بیٹھتا ہوا بولا، کپڑے بدلی کر لو تاکہ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ ایک جوان لڑکی کا اتنے دن گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہنا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا اس موضوع پر مزید کچھ کہنا اور سننا بیکار ہے۔ اس نے سنا تھا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات ٹھکرا نہیں سکتا، مگر اسماعیل نے اس مقولے کو غلط کر دکھایا تھا۔ شاید وہ اسے چاہتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، کپڑے بدلی کر لو تاکہ چلیں۔ مجھے نئے کپڑے پہننے کا کوئی شوق نہیں، جانتا ہوں، پر یہ کپڑے مجھے چاہیے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کپڑوں والی کو دھتکار دیا اور اس کے استعمال شدہ کپڑے چاہیے نشانی کے طور پر۔ عجیب طرز عمل ہے۔ گو ہنا کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی، مگر اس کے باوجود وہ الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے وہیں کپڑے بدلتا دیکھ کر اسماعیل نے اپنا رخ بدل لیا۔ اے کیسی لگ رہی ہوں؟ کپڑے بدل کر اس نے ماحول میں چھائی تلخی کو دور کرنا چاہا۔ جیسے ہمیشہ لگتی ہو۔ ہمیشہ کیسی لگتی ہوں؟ جیسے آج لگ رہی ہو، یعنی بہت بری ہے نا؟ چلو تمہیں چھوڑاؤں۔ اسماعیل ان لمحوں میں خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اور اگر ہنا مزید کچھ دیر وہیں رہی تو شاید وہ اسے رخصت نہ کر سکے۔ ہنا بولی، میں چلی جاؤں گی، تیرا اکیلا جانا شاید صحیح نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، البتہ میرے ہمراہ تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اوکے، اسماعیل بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہنا سست قدموں چل کر اس کے نزدیک پہنچی۔ چند لمحے حسرت بھری نگاہوں سے اسے تکنے کے بعد وہ آہستہ سے خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔
اور اسماعیل عجیب نظروں سے اسے تکتا رہ گیا۔ اس کی زبان سے خدا حافظ بھی نہ نکل سکا، البتہ وہ اس کے پیچھے برآمدے میں آ گیا تھا۔ بیرونی دروازے پر جا کے وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہنا کی حسرت و یاس بھری نگاہوں نے اسے حد درجہ رنجیدہ و ملول کر دیا تھا۔ ہنا اب بھی اس امید میں تھی کہ اسماعیل اسے روک لے گا، مگر اس کی یہ امید بارآور نہ ہو سکی۔ اسماعیل زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہر سکا اور واپس کمرے میں گھس گیا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، آتے آتے اسے کچھ دیر پلٹ کر دیکھا، میں جدائی کی ہر ایک رسم نبھا کر آئی۔ وہ 3 دن تک وہاں رہی تھی اور اس دوران اس نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح اسماعیل کو انتقام لینے سے باز رکھ سکے، مگر اسماعیل نے نہ تو اس بارے میں اس کی کسی درخواست کو درخور اعتنا سمجھا تھا اور نہ اس کی کوئی التجا قبول کی تھی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے وہ بالکل بیگانہ ہو جاتا تھا۔ کوارٹر سے باہر آ کر اسے زیادہ دیر نہ چلنا پڑا، جلد ہی اسے خالی ٹیکسی مل گئی۔ ڈرائیور کو گھر کا ایڈریس بتا کر اس نے نشست سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہیلو، فاضل خان بات کر رہا ہوں۔ فاضل خان نے وہ مخصوص نمبر ڈائل کیا تھا جو اسے ہنگامی حالت میں رابطہ کرنے کے لیے بلیک لیکوڈ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس نمبر کا اس نے عاطف سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ او سیٹھ فاضل، تیری اتنی جرت! ایک سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ نہیں سر، میں نے جرت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ اپنی صفائی کے لیے فون کیا ہے۔ صفائی کے لیے کچھ باقی ہے کیا؟ ہاں، سب کچھ۔ آپ کو اصل بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تیری وجہ سے ڈیوی اور دوسرے کئی قیمتی ممبران ہلاک ہوئے ہیں۔ زیادتی تو ڈیوی صاحب کی طرف سے ہوئی، میں بے قصور ہوں۔ فاضل خان کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ کھل کر بات کرو۔ جواباً وہ ساری تفصیل دہرانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ڈیوی صاحب نے میری زبان بند کروانے کے لیے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ کیا یہ مناسب تھا؟ میری خدمات کا یہ صلہ دیا اس نے؟ اس کے باوجود میں نے زبان نہ کھولی۔ البتہ ڈیوی کی گرفتاری کے بعد میں نے کچھ ضمنی باتیں سی آئی کے ایک افسر کو بتا دی تھی۔ باقی ڈیوی پارٹی کیسے گرفتار ہوئی، میں اس بات سے لا علم ہوں۔ البتہ یہ مجھے پتا ہے کہ وہ سی آئی کی قید میں ہیں اور ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ حیرانی سے پوچھا گیا، کیا وہ زندہ ہیں؟ جی فی الحال تو زندہ ہیں۔ تم کیسے رہا ہوئے؟ ایک سی آئی آفیسر کو 30 کروڑ روپے دے کر میری خلاصی ہو سکی ہے۔ ہوش میں تو ہونا؟ سر یہ سچ ہے، میرے اکاؤنٹ سے 30 کروڑ کی رقم آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال فاضل خان، اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ اپنے عہدے پہ بحالی، اور جلد ہی میں پہلے سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ تیری نگرانی کروائیں گے۔ میں بے گناہ ثابت ہو کر رہا ہوا ہوں۔ جسے میرے جرائم کا پتہ ہے اس کے منہ میں نے ہڈی ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بھی لالچ دی ہے۔ جب اسے رقم دے دی تھی تو پھر یہ کیوں؟ اس طرح وہ اسماعیل کو ہلاک کرنے میں تھوڑی تیزی دکھائے گا۔ خوب، تحسین آمیز لہجے میں کہہ کر پوچھا گیا، تو کب اپنی سرگرمیاں شروع کر رہے ہو؟ جیسے آپ کا حکم ہو۔ ویسے میرا ارادہ تو یہی ہے کہ چند دن انتظار کے بعد ہی اپنی سرگرمیاں شروع کروں۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا اور فاضل خان نے مطمئن انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کمرے میں گول میز کے گرد 12 افراد کرسیوں پر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تمام نے سیاہ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور سب کے سینے پر ایک نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے منتظر ہیں، اور پھر ان کا انتظار ایک نقاب پوش کی آمد پر اختتام کو پہنچا۔ سب نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی تھی۔ کرسی سنبھالتے ہی اس نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے بیٹھتے ہی گویا ہوا، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے۔ سب نے فقط اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ بہرحال سوال یہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا یا کیسے ہوا، سوال یہ ہے کہ آئندہ اس ہونے کو کیسے روکا جائے۔ بات صرف پاکستان کی نہیں، پوری مسلم برادری کی ہے۔ کل کو کسی دوسرے ملک میں ایسی غلطی نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ اس موضوع پر باقاعدہ بات چیت سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے حلقوں کی رپورٹ پیش کریں۔ سب سے پہلے نمبر 6، کیونکہ آپ کے حلقے میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ 6 نمبر کا بیج لگایا آدمی نے گلا کھنکارتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ تمام صورتحال سے واقف ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فاضل خان رہا ہو کر آ گیا ہے اور اس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی بات ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت سماعت فرمائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے لگا ایک بٹن دبایا اور اس کی فاضل خان سے ہونے والی بات چیت کی ریکارڈنگ سنائی دینے لگی۔ بات چیت کے خاتمے پر وہ بولا،
اس زمن میں آپ تمام کے مشورے کا منتظر ہوں۔ کسی دوسرے کے بولنے سے پہلے ان کے سینئر نے آرڈر پاس کیا، سب سے پہلے تو ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کی بات کرو، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ نمبر 6 نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے سامنے میز میں لگی دراز کھولی اور ایک کالے رنگ کا ٹیلی فون نکالا جس میں ریسیور لگا ہوا نہیں تھا۔ اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کیا اور دوسری ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ یس سر، بولنے والے کے لہجے میں شامل احترام پر خوف کا عنصر غالب تھا۔ کراچی کے سی آئی والوں کے پاس ڈیوڈ نامی آدمی اور اس کے چند ساتھی قید ہیں، انہیں فی الفور رہا کرواؤ۔ جھجکتے ہوئے پوچھا گیا، سی آئی سر؟ میرا خیال ہے میں نے یہی کہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، پر تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تمہارے پاس ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 6 نخوت سے مستفسر ہوا۔ دن کے 12 بجنے کو ہیں۔ شام کی فلائٹ میں کسی بھی یورپی ملک کی جانب ان کی سیٹیں کنفرم ہونی چاہیے۔ سر، سی آئی کے پاس پھنسے آدمی کو چھڑانے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا؟ تمہارے عہدے پر نامزد ہونے والے دوسرے آدمی کو شاید یہ مشکل نہ آئے۔ نمبر 6 نے واضح دھمکی دی تھی۔ سر، میں نے انکار تو نہیں کیا ہے۔ پتا ہے تم کس عہدے پر ہو اور اس عہدے پر تمہیں کس نے بٹھایا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں سر کہ کوشش کا لفظ میرے سامنے دوبارہ ادا نہ کرنا۔ ٹھیک ہے سر، ہو جائے گا۔ اور اس مرتبہ نمبر 6 نے بغیر کچھ کہے رابطہ منقطع کر دیا۔ سینئر نے سر ہلا کر اس کی گفتگو کو سراہا اور کہا، اب کسی نے کچھ کہنا ہے تو اجازت ہے۔ نمبر 2 بولا، فاضل خان واقعی بے گناہ ہے، لیکن یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی کہ سی آئی نے اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا اور پھر 30 کروڑ کی خطیر رقم بھی اس بے احتیاطی سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروانا کچھ ڈرامہ سا لگتا ہے۔ نمبر 5 بولا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے رہا کرنا بطور چارے کے ہے۔ یوں بھی ڈیوڈ پارٹی ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، جن کے پاس فاضل خان سے کہیں زیادہ معلومات ہیں بلیک لیکوڈ کے بارے میں۔ مطلب فاضل خان کا کانٹا صاف کر دیا جائے؟ نمبر 6 نے کسی اور کو بولتے نہ دیکھ کر تجویز پیش کی۔ نمبر 1 نے کہا، فائدہ؟ 6 نے جواب دیا، تاکہ سی آئی کی تجویز ناکام ہو جائے۔ نمبر 1 ہنسا۔ ناکام کہ کامیاب؟ انہوں نے فاضل خان کو یوں بھی ہلاک کرنا تھا، اب وہ کام بلیک لیکوڈ کر دے گی تو انہیں کیا فرق پڑے گا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی تو سی آئی کو ہی فائدہ ہے۔ نمبر 6 کے ساتھ باقی بھی نمبر 1 کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ نمبر 1 نے کہا، اگر دشمن کی چال سمجھ میں آ جائے تو اس کا توڑ نہ ہو سکتا ہو، تب بھی نقصان سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 نے پوچھا، اگر وضاحت ہو جاتی؟ اب ہم نے یوں بھی پاکستان میں موجود سیٹ اپ کو بدلی کرنا ہے۔ فاضل خان کے قریب اپنے کسی ایجنٹ کو نہ جانے دیں، نہ ہی اس کو نئے سیٹ اپ کی ہوا لگنے دی جائے۔ اسے براہ راست فون پر احکامات جاری کرو۔ کام مکمل کر لیتا ہے تو ٹھیک، اسے حسب معمول معاوضہ ادا کرتے رہو، ہمیں کام سے مقصد ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر سی آئی اس کو ہلاک کر دیتی ہے تو ہماری بلا سے کرتی رہے، اور بالفرض وہ کوئی کام نہیں کرتا تو کسی قسم کا معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ بات تو یوں بھی ہمیں تسلیم ہے کہ اس نے ہمیں جان بوجھ کے دھوکہ نہیں دیا۔ اب اگر غلطی سے وہ نظروں میں آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تو پھر چلنے دو۔ نمبر 6 جلدی سے بولا، نقصان تو ہے نا، اس کے پاس ہمارے کئی راز ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ راز سی آئی ڈیوڈ پارٹی سے اگلوا چکی ہوگی، اس لیے فی الحال وہ ہمارے لیے کسی قسم کے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ باقی اپنا سیٹ اپ ہمیں یوں بھی بدلی کرنا ہی پڑے گا۔ کیا آپ تمام نمبر 1 سے اتفاق کرتے ہیں؟ نمبر 6 نے حاضرین محفل سے استفسار کیا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سینئر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سر آپ کی طرف سے کوئی حکم؟ نہیں، نمبر 1 نے مناسب مشورہ دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ڈیوڈ کا کیا کرنا ہے؟ وہ تیرا اہم آدمی ہے، لیکن دوبارہ پاکستان کے اندر اسے استعمال کرنا شاید ممکن نہ رہے۔ نمبر 6 کے کچھ کہنے سے پہلے نمبر 5 بولا، سر اگر ڈیوڈ مجھے دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں لارا نمبر 6 کے حوالے کر سکتا ہوں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح ڈیوڈ سے کم نہیں۔ نمبر 6 نے جلدی سے کہا، وہ اردو نہیں جانتی۔ نمبر 5 بولا، تو کیا ہوا؟ پاکستان میں انگلش اچھی طرح سمجھی جاتی ہے، اور میں بھی اسے ایران سے فقط اسی لیے بلا رہا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ نظروں میں آ گئی ہے، ورنہ ڈیوڈ سے وہ 2 ہاتھ آگے ہی ہے۔ نمبر 6 نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اوکے نمبر 1، اب اپنے حلقے کی رپورٹ پیش کرو۔ اور سینئر کے کہنے پر نمبر 1 اپنے حلقے کی تازہ صورتحال بیان کرنے لگا۔